اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپس میں یہ طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں، دارا و سکندر اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہاں ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خرید لی اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اسے کہتا کہ اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پیارے بچوں، مذاق اڑانے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کے ساتھ ساتھ مشرکین نے جو تیسری تدبیر اختیار کی وہ یہ تھی کہ شکوک و شبہات پیدا کرے۔ چنانچہ اس میدان میں بھی قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی۔ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے معاذ اللہ کہ یہ محض پھوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے معاذ اللہ خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے۔ کبھی کہتے
کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی مشرکین کہتے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شاعری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات اور اپنے معاملات میں غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار اور نیکوکار ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟